اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے۔ میرے حضور کا ہر عمل خوبصورت اور ہر انداز دل نشیں تھا۔ من جملہ اوصاف میں جو ایک خاص وصف محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، آنے والوں کو پیار، محبت، الفت عطا کی جاتی، اور یہی وجہ تھی اگر کوئی ایک مرتبہ میرے حضور کی چوکھٹ پر آ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اسی در دولت کا ہو کے رہ گیا۔ اس کے سگے ماں باپ بھی پاس کھڑے ہو کر پوچھتے رہے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ واپس نہیں چلو گے، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو۔ انہوں نے آنکھیں نیچی کر کے کہا، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و منزلت بھی اسی چوکھٹ سے سنی ہے، لیکن جو پیار حضور نے عطا کیا ہے وہ اور کسی جگہ نصیب نہیں ہوگا۔ حضور کتنا پیار کیا کرتے تھے یار، اس بات کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ساری زندگی کوئی الگ سے مسند اور کوئی سٹیج لگا کر بیٹھنا پسند نہیں کیا، بلکہ جہاں خاک پر، فرش پر صحابہ بیٹھے ہوتے، عرش پر جانے والے محبوب بھی ساتھ بیٹھ جاتے۔ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ حضور جب تمہارے درمیان یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا شخص جب آتا تھا تو اسے کیسے پتہ لگتا تھا یہ اللہ کے رسول؟ تو صحابہ نے کہا یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، حضور کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہی امام الانبیاء، یہی محبوب خدا ہے۔ ورنہ الگ سے تشخص قائم کر کے بیٹھنا میرے حضور پسند ہی نہیں کیا کرتے۔ جو کام صحابہ کر رہے ہوتے میرے حضور اسی کام میں شریک ہو جاتے۔ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے، ایک باغ میں قیام کیا، باغ میں پیلو کے درخت اگے تھے اور ان پر پیلو کا پھل بھی پکا تھا۔ صحابہ کو شاید کہ بھوک محسوس ہوئی تو صحابہ نے وہ پھل توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دی۔ یہ بچپن میں ہم بھی کبھی جامن کے درختوں کے نیچے جانا تو وہ پھل توڑ کر کھانے کا بڑا لطف آتا تھا۔ پھل دکان سے خرید کر، ریڈی سے خرید کر گھر جا کے بچوں میں بیٹھ کر کھائیں تو اس کا ایک اپنا لطف ہوتا ہے۔ پھل درختوں سے توڑ کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو اس کا اپنا لطف ہوتا ہے۔ اور اگر پھل بھی میٹھا ہو اور صحابہ بھی ہوں اور ساتھ نبیوں کا امام بھی ہو تو پھر لطف تو آئے گا نا۔ اب صحابہ یوں پھل توڑ توڑ کر کھا رہے تھے اور میرے حضور نے دیکھا کہ میرے یار اس کام میں خوشی محسوس کر رہے ہیں تو میرے حضور آگے بڑھے تو حضور فرمایا کہ یارو یہ کالے کالے توڑو، یہ کالے والے بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آپ کو کیسے پتا لگا یہ کالے والے میٹھے ہوتے ہیں؟ تو حضور میں بچپن میں جب میں اپنی ماں حلیمہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا نا تو دوپہر کو جب مجھے بھی بھوک لگتی تو میں بھی توڑ کے کھا لیا کرتا تھا۔ آج کوئی شخص بڑا ہو جائے نا وہ اپنے بچپن کی کوئی بات نہیں سناتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں، لیکن میں کہتا ہوں جن کا بچپنا بھی پاکیزہ ہونا وہ پھر بات سنا دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی قدر کیا کرتے تھے۔ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے، ایک جگہ پر قیام کیا تو ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لے۔ حضور میں کیوں نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ایک صاحب عرض کرتے ہیں حضور بکری کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ کسی نے کہا حضور کھانا میں پکا دوں گا، کسی نے کہا حضور کھال میں اتار دوں گا۔ اب صحابہ آپس میں کام بانٹنے لگے تو حضور میں اچھا یارو یہ سارے کام تم کر لو، جنگل سے لکڑیاں میں محمد کاٹ کے لاتا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم موجود ہیں، سارے کام ہم خود کر لیں گے، آپ صرف یہاں تشریف فرما رہے ہیں۔ تو حضور میں کہ مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ میرے دوست کام کریں اور میں فارغ بیٹھا رہوں۔ پھر دو جہاں کے سردار آقا اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں، جنگل میں جا کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر ان کا گٹھا باندھ کر اپنے سر انور پر رکھتے ہیں۔ پھر جب واپس پلٹتے ہیں تو حضور اپنی سر انور پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر آ رہے تھے کہ صحابہ نے دیکھا کہ دو جہاں کا سردار آقا اپنے غلاموں کے پیار میں جنگل کی لکڑیاں بھی اٹھا کے لا رہے ہیں۔ کتنی قدر کیا کرتے تھے۔ صحابی کا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بکرے کی کھال اتار رہے تھے اور شاید انہیں اتارنا نہیں آتی تھی، مجبوراً اتارنا پڑ گئی۔
اور آپ جانتے ہیں یہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے. وہ ہمارے ہاں بڑی عید پر ہر کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر کھال اتروا دو تو باقی سارا میں خود بنا لوں گا، کیونکہ یہ مشکل کام ہے، ٹیکنیکل کام ہے. اب حضرت معاذ نے وہ شروع تو کر لیا اور گلی میں پریشان بیٹھے تھے کہ کھال اتارنی نہیں آتی تھی. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اگر امتی پریشان ہو تو آقا تو تشریف لے ہی آیا کرتے. اب گلی سے حضرت معاذ بیٹھے تھے کہ حضور کا گزر ہو گیا. حضور نے دیکھا کہ معاذ کچھ پریشان ہے تو میرے آقا آگے بڑھے اور حضور میں معاذ بکرے کی کھال اس طرح تو نہیں اتارتے ہیں، ذرا پیچھے ہٹیے نا، میں آپ کو اتارنا سکھا دیتا ہوں. اللہ اکبر. یار اتنا پیار بھی کوئی غلاموں سے کرتا ہے. اچھا یہ تو جلیل القدر اصحاب کی مثالیں ہیں. ویسے تو سارے صحابہ جلیل القدر ہیں. جن آنکھوں نے جلوہ محبوب دیکھا ہے ان سے پیاری آنکھیں بلا کون سی ہوں گی. تو سارے صحابہ ہی جلیل القدر ہیں، لیکن صحابہ میں بھی پھر درجات ہیں. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چھوٹے بچے تھے اور انہوں نے ایک ممولہ پال رکھا تھا. یہ بلبل کے سائز کا پرندہ ہوتا ہے اور بچوں کی عادت ہوتی، بچے کوئی نہ کوئی پرندہ پال لیتے ہیں، جانور پال لیتے ہیں، پھر اس سے پیار اور محبت کرتے ہیں. ہمارے بچپن میں بھی وہ گلی میں جو ہے وہ رنگ برنگ کے چوزے بیچنے والا آتا تھا. وہ 3 روپے کے 2 پکڑا جاتا تو پورا کھیل بن جاتا. کبھی ان کو دانا کھلانا، کبھی ان کو پانی پلانا، کبھی نیچے کچھ بچانا، کبھی اندر بلب لگانا. اسکول بھی جانا تو پیچھے ٹینشن ہونے کے پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں. اور جیسے ہی آنا وردی بعد میں تبدیل کرنی، پہلے اس کو دانا کھلانا. اور اگر کبھی وہ کھانے کے موڈ میں نہیں تو پانی میں اس کی پکڑ کے ڈبکی لگوانی. تو ماں جی نے کہنا یہ مرتے تو نہیں، تم نے کھلا کھلا کے مار دینے. لیکن خیر وہ مر بھی جاتے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو جب کبھی وہ چوزا یا کوئی پرندہ مرتا تھا دل بڑا اداس ہوتا تھا. وہ دوستوں کو بتانا کہ یار یہ اب مرغے بننے والے تھے اور یہ اب بلی کھا گئی، کبھی پاؤں کے نیچے آ کے مر جائے. تو جب کبھی وہ پرندہ مرتا تو دل بڑا اداس ہوتا تھا. اسی طرح حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ممولہ پالا تھا، کسی وجہ سے وہ مر گیا. اب ان کا دل بھی اسی طرح اداس تھا. چھوٹے بچے تھے نا، ان کا دل اداس تھا کہ میرے حضور کو پتا لگا کہ عمیر نے جو ممولہ پالا تھا وہ مر گیا. میرے حضور نے ان کو قریب کیا اور حضور نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور حضور میں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابو عمیر بتا تو صحیح تیرے ممولے کے ساتھ ہوا کیا تھا. حضور پوری کہانی اس بچے سے سننا چاہتے ہیں. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یار کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں میرے رسول کے کندھوں پر ہیں. سب سے قیمتی وقت میرے حضور کا ہے، لیکن حضور اپنے وقت سے وقت نکال کر ایک چھوٹے بچے کے ممولے کے مر جانے پر اس کے دل کی اداسی دور کرتے ہیں. یار وجہ کیا ہے؟ جواب ایک ہی ملتا ہے، میرے حضور جانتے تھے کہ یہی چراغ جلیں گے تو بزم عالم میں محبت پھیلے گی. حضور جانتے تھے آج ان کے ممولوں کی خبر رکھوں گا، کل کو یہ شاہین بن کے میرے اسلام کا بھی تو پہرا دیں گے نا. یہ قدر کرنی پڑے گی حضور والا. اسلام کا پیار سینوں میں ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا. لوگ تو کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے. یہاں ہمارے ہاں تو تنظیم چھوڑنی مسئلہ بن جاتا ہے، دوست چھوڑنے مسئلہ بن جاتا ہے. یار وہاں پہ مذہب چھوڑنا تھا، لیکن لوگوں نے مذہب کس بات پہ چھوڑا؟ صرف ایک کوئی گل تھی کہ لوگ جانتے تھے کہ یار جو نبی پیار اتنا کرتا ہے پھر مذہب بھی اسی کا قبول کرنا چاہیے. حضور نے پیار اتنا کیا تھا، لوگوں کی قدر اتنی کی تھی کہ لوگوں کا جی کرتا تھا کہ مذہب بھی ان کا قبول کرتے ہیں. کتنی قدر کیا کرتے تھے. صحابی کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے میں کسی وجہ سے حضور کی محفل میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اور جب میں پہنچا تو میں نے جا کر دروازہ کھولا تو اندر ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی. پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا. یار جب آمینہ کے لال خطاب کر رہے ہوں لوگ پھر کیوں نہیں آئیں گے؟ لوگ تو آئیں گے نا. تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دروازہ کھولا، اندر ایک شخص کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی. میں نے سوچا چلو یہیں نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں. آداب مجلس بھی یہی ہے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے، جو بعد میں وہ پیچھے بیٹھے.
लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे आने से मना किया गया। और इस उन्वान पर इतनी सख्त रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर में जो शख्स जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फलांग कर आगे आया, गोया कि उसने जहन्नम की तरफ पुल बनाया। इतना सख्त हुक्म है इस उन्वान पर। हमने ये रिवायत बचपन में सुनी, उलमा ने भी इसको बयान किया, मैट्रिक के सिलेबस का भी ये हिस्सा था, लेकिन हमारी आज भी यही प्रैक्टिस है। 1:45 हो गए हैं, पूरी मस्जिद खचाखच लोगों से भरी है। मौलाना साहब अब खुतबा मुकम्मल करके मुसल्ले पे आना चाह रहे हैं। एक शख्स पीछे से उठता हुआ फलांगता हुआ आकर पहली सफ पे बैठता है। जनाब ये साहब कौन होते हैं? ये मस्जिद के सदर होते हैं ना, तो किसकी जुर्रत है इनको रोक कर दिखाए? हम चूंकि 5,000 रुपया फंड देते हैं ना, किसकी हिम्मत है वो हमें बात करके दिखाए? हम जल्दी आए या हम लेट आए, हम लोगों की तजलील करके आगे बैठे। ये हमारी आज भी यही प्रैक्टिस है। ये आपके लाहौर की कहानी है। रमजानुल मुबारक का माह सियाम था, जोहर की नमाज थी, मैं खुद मस्जिद में मौजूद था। इकामत पढ़ी जा चुकी, सफें बांध दी गई। कारी साहब ने रुख पीछे किया, एक नौजवान पहली सफ पे खड़ा था। उसका हुलिया बताता था कि किसी फैक्ट्री का मुलाजिम है। तो कारी साहब ने कहा, बेटा आप पीछे चले जाना, हाजी साहब को आगे कर दो। क्यों भाई? हाजी साहब ने पहली सफ में पढ़नी थी, वो टाइम से आते। आपको किसने हक दिया कि आप अपनी मर्जी से लोगों को खड़ा करें? आज भी गरीब अपनी मर्जी से मस्जिद में नहीं खड़ा हो सकता। एमपी एमएनए का रोना तो क्या रोया जाए, यहां पर हर शख्स मुतकब्बिर। मुझे बताएं, दीन आया इसीलिए था